بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 16 جون ہے، 2026 ہے۔ موجودہ جو سیارگان ہیں ان کے اوپر جو ہماری ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے وہ کیا کہتا ہے، ہمارا اندازہ کیا ہے، باتیں کس طرف جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ دوستو عطارد کا مقام کیا ہے، اس کے اثرات کیا آنا شروع ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا عطارد کے اور مشتری کے ایک برج میں اکٹھا ہونے پہ جب چاند یہاں آیا تو کیا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، اس وقت ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب کے پارٹی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور ایک یہ بھی بات آ رہی ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ کہیں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ذائچہ کیا کہتا ہے، یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، قدرت کا ایک قانون ہے، جب بھی آپ غور کیجئے، ساحل سمندر سے جب وہاں سے پرندے چلے جاتے ہیں، بلکہ لیٹسٹ جو تحقیق ہے، شارک مچھلیاں بھی جہاں پہ طوفان آنا ہوتا ہے وہاں سے پہلے ہی چلی جاتی ہیں۔ یہ دوستو وہ میئرمنٹ ہے جو قدرت نے ان کے اندر صلاحیت پرندوں میں بھی رکھ دی اور شارک مچھلی میں بھی رکھ دی۔ تو اسی طرح دوستو ہمارے ذائچے میں جب سیارگان آتے جاتے ہیں، برج چینج کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، آپس میں نحس نظر سے ناظر ہوتے ہیں، پازیٹیو نظر سے ناظر ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ سب کے لیے بالکل الگ احکامات ذائچے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حکومتی جو ستارے ہیں دوستو، وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکومتی ستاروں میں جو قمر کی نحس نظر آئی زحل کے ساتھ، تو اصل میں دوستو اب آپ ان کے چہرے پر لیٹسٹ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ صورتحال ان کے بس سے باہر ہے، نہ یہ عوام کے پاس جانے کے قابل ہے، بلکہ حقیقتاً ان کے اوپر جو مسائل اب جس کا نقطہ آغاز ہے جو شروع ہونے والے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے ذائچے میں جب بھی صورتحال جو بھی آتی ہے، میں تو مریخ کو بغور پڑھتا ہوں کہ مریخ کدھر ہے اور زحل کدھر ہے، چاند کدھر ہے اور زہرہ کدھر ہے۔ یہ میری زندگی کا جو آج تک میں نے جتنے ذائچے بنائے ان میں نے ان ستاروں کو پاکستان کے حال کے خانے میں تبدیلیاں لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی دوستو یہ جو ذائچے میں عطارد، مریخ اور مشتری، ان کا آپس میں جو ہے کمیونیکیشن شروع ہو چکی ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ طاقت کا جو مرکز لوگ ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ لپیٹ میں کیسے آئیں گے دوستو کہ ذائچے کا جو قانون ہے، غور سے اگر آپ پڑھیں تو مریخ آج 21 درجے پہ ہے، چاند 17 درجے پہ ہے، عطارد 20 درجے پہ ہے اور مشتری 27 درجے پہ ہے۔ دراصل یہ دوستو تینوں ستاروں کو بیک وقت مریخ طاقت دے رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی حکومت کے لیے یہی مشکلات کا وقت ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ آئے گا۔ ابھی دوستو چند دنوں میں آپ دیکھیں گے عطارد جب ریورس ہوگا، عطارد نے برج سرطان میں ہی ریورس ہونا ہے، اور جب یہ ریورس ہوگا، پہلا آپ نے اثر دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کل کے دن میں، گزشتہ دن میں پابندی لگا دی گئی کہ کوئی جو میڈیا کا بندہ ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ عطارد یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے اور سلو ہوا ہے۔ مریخ نے اپنی طاقت جو ہے شیئر کرنی شروع کی ہے۔ ابھی جو صورتحال ہے دوستو کہ یہ چیزیں ابھی تو یہ آپ سمجھیے کہ پہلا معاملہ ہے، پہلی لہر چلی ہے، اس سے اگلی لہر آپ کو نظر آئے گی، اور ملک میں ایک دو باتیں اور آئیں گی اور آپ کو لگے گا کہ کچھ چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب سیاستدانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دوستو 16 جون ہے، ذائچے میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ سیاستدانوں کو مطلب آپ سمجھیے کہ عطارد کے ریورس ہونے کے وقت میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایک نیا آپ سمجھیے پلاؤ تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ذائچہ یہ بیان کر رہا ہے کیونکہ مریخ کی جو طاقت ہے دوستو وہ برج سرطان میں بیٹھے ہوئے ان ستاروں کے ساتھ ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے دوستو کہ ان تمام ستاروں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ مشتری یہاں پہ اپنی آخری درجات پہ ٹریول کر رہا ہے۔ آج مشتری نے 27 درجے پورے کراس کر لیے ہیں اور 28ویں درجے پہ وہ آ گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے مریخ آ رہا ہے۔ مریخ اپنی تمام تر طاقت آج عطارد کو دے رہا ہے۔
اب عطارد یہاں پہ آگے بڑھے گا، معاملات گردش نئے کرنا شروع کریں گے، نئی باتیں سامنے آئیں گی، اور اس میں جن چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب وہ اپیئر ہوں گی، وہ سامنے آئیں گی۔ اس کی دوستوں سب سے بڑی وجہ ذائچے میں دلیل حاضر ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چاند اسی گھر کا مالک ہے جس میں عطارد اور مشتری بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سورج ہے اس کا جو مقام ہے وہ برج جوزہ میں ہے، اور آج وہ 25ویں درجے کراس کر کے 26ویں درجے پہ موجود ہے۔ تو آنے والے دوستوں 3 سے 4 دنوں بعد جب جو ہی صورتحال بدلے گی، سورج سب سے پہلے اپنا برج چینج کرے گا۔ جو ہی سورج برج سرطان میں انٹر ہوگا تو دوستوں معاملات بدل جائیں گے۔ وہ تمام لوگ، میری بات یاد رکھیے گا، میری کیلکولیشن میں وہ تمام لوگ جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، اس حکومت کے مخالف ہیں، وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو پہلی بات چلے گی، جو پہلی چیز سامنے آئے گی، وہ پی ٹی آئی کا طاقتور ہونا، عمران خان کا طاقتور ہونا، اور اس کو سامنے لانا ان کو پڑے گا۔ صورتحال تبدیلی کی سمت میں جائے گی۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہر آنے والا دن جو ہی یہ چاند طلوع ہوگا دوستو، جو ہی چاند طلوع ہوگا تو یہ برج اسد میں سے طلوع ہوگا، اور برج اسد میں یہ پہلا کران کرے گا زہرہ کے ساتھ۔ اور یہ جو برج اسد ہے دوستو، یہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں 9واں خانہ ہے، اور یہیں پہ ذائچہ پیدائش میں ان کے ذائچے میں یہاں پلوٹو بیٹھا ہوا تھا۔ آپ سمجھیے وہ تمام گہرا اثر جو ذائچے کے 9ویں خانے میں ہے خان صاحب کے بارے میں، وہ اطلاع یہ دے رہا ہے کہ خان صاحب پوری دنیا کے افق پہ اب نظر آئیں گے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جو تبدیلی کا جو عمل ہے، اس میں جو اپوزیشن ہے جس کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا، یہ اب وہاں سے آزاد ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ نیچرل ذائچے میں دوستوں سورج جب پہنچے گا برج سرطان میں تو یہ اس کے اوج کا خانہ ہے، مطلب بادشاہ سے دوسری لیول اوج ہوتی ہے، لہٰذا یہ اپنے اوج کے خانے میں جائے گا، اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ صورتحال تبدیل ہوتی جائے گی۔ خاص طور پہ دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیارگان کی جو تبدیلی کا وقت ہے، آنے والے چند دنوں میں جیسے جیسے ستارے بدلیں گے اور عطارد اپنی ریورس شروع کرے گا تو آپ کو مختلف اطلاعات نظر آئیں گی۔ آپ کو لگے گا ایک نیا چورن بن رہا ہے، ایک نئی ڈش تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دراصل دوستوں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو موجودہ حکومت کی کمزوری کو ظاہر کریں گی، ان کی نالائکی کو ظاہر کریں گی، اور فارم 47 کے موجودہ وزیر اعظم جو حقیقت میرے نقطہ نظر میں جو میں ذائچے کو پڑھتا ہوں، ان کی مشکلات میں اضافے کی نوید ہے، اور خاص طور پہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے ذائچے کے بطور وزیر اعظم پاکستان، ان کے ذائچے میں جو ہی مریخ داخل ہوگا ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں، تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ ابھی دوستوں مریخ کے آنے میں آج تھوڑے دن باقی ہیں، 28 جون 2026 کو مریخ برج جوزہ میں آ جائے گا، اور یہاں پہ آتے سار ہی طاقت کا محور چینج ہو جائے گا۔ حکومت کے جو مخالف لوگ ہیں وہ آپ کو طاقتور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ آپ یہ سمجھیے کئی ساری چیزیں ان کے گلے میں اب آپ کو پڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں نے آپ کو سے عرض کیا کہ اس وقت اگر زحل کو پڑھا جائے، بغور پڑھا جائے، تو زحل اپنے حبوط کے نقطے سے صرف 5 درجے پیچھے ہے۔ مطلب آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ کسی شہر میں تو داخل ہو گئے تھے، اب آپ اپنی کالونی میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آپ کا گھر ہے۔ تو حبوط کے خانے میں، بہت مشکل کے خانے میں زحل جانے والا ہے۔ اس لیے میں آپ سے پریڈکشن کر رہا ہوں کہ پاکستان میں موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم اور برج جدی کی ایک شخصیت، ان کی مشکلات میں اب اضافے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا چیزیں ان کی سمجھ سے باہر ہوتی جائیں گی۔ خان صاحب کے بارے میں اب آپ بہت سوالات کرتے ہیں اور یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری کوئی پریڈکشن پوری نہیں۔ دیکھیں دوستو، ہم اسٹرالوجر ہیں، ذائچے کو ملا جلا کے پڑھتے ہیں، ہمارے ذائچے میں جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دوستو اگر ہم نے حالات حاضرہ پہ بات کرنی ہے تو ہم سے بہت زیادہ علم رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو ستاروں کے اثرات بیان کرنے والے ہیں۔ تو دوستو آگے جیسے جیسے ستارے اب تبدیل ہوں گے، چاند نیا طلوع ہوگا، اب وہ کس چاند کی تاریخ کو کس تارے کے ساتھ کیا کمیونیکیشن کرتے ہیں، جیسے جیسے دوستو آگے ذائچہ جائے گا
انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اس کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے دوستو، جو آپ کے جسم میں موجود فاسد مادے نکال دیتی ہے، آپ کا نظام بہتر کرتی ہے۔ اور بچیوں میں جن بچیوں نے بہت زیادہ چکن استعمال کیا ہو، کھایا ہو، چکن کھایا ہو، زیادہ مرغن غذائیں کھائی ہوں، پیزے برگر شاورمے کھاتے رہے ہوں بچے، ان تمام بچوں کے لیے یہ ایک بہت زبردست میڈیسن ہے، جو ان کے جسم میں موجود سارے سائیڈ ایفیکٹ چکن کے دور کر دیتی ہے، مرغن غذاؤں کے دور کر دیتی ہے۔ تو منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔